السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہیں؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ تو ویورز، جس طرح پہلے ہسٹوریکل اور انفارمیٹیو ویڈیوز لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا ہوں، بالکل اسی طرح آج بھی اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو دوستو، آج کا ہمارا کیا ٹاپک ہے؟ آج کا ہمارا ٹاپک ہے میکسیکو میں 80% جگہ خالی کیوں ہے؟ یعنی میکسیکو جو ملک ہے، وہاں پر موجود ٹوٹل ایریا جو ہے اس میں سے 18 یا 20% جگہ جو ہے وہاں آبادی ہے، لیکن باقی 80 یا 82% جو جگہ ہے وہ خالی کیوں ہے؟ تو دوستو، آئیے آپ لوگوں کا ٹائم ضائع کیے بغیر اپنی ویڈیو کا سٹارٹ لیتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور ویڈیو کو شیئر کرنا نہیں بھولیے گا، کیونکہ دوستو بہت ہی ریسرچ کے بعد اس طرح کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، اس لیے سکپ کیے بغیر دیکھیے گا تاکہ پوری انفارمیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو دوستو، آئیے اپنی ویڈیو کا سٹارٹ لیتے ہیں۔ تو جس طرح بتایا گیا ہے کہ پورے میکسیکو کا 80 یا 82% رقبہ جو ہے وہ غیر آباد ہے، تو اسی طرح میکسیکو بہت بڑی زمین کو گھیرے ہوئے ہے، لیکن اس کی باقی تمام جگہوں کو چھوڑ کر ایک ہی جگہ کا آباد ہونا میکسیکو کے جغرافیائی انداز کا رد و بدل ہے، یا میکسیکو کے جغرافیائی انداز کا اس طرح ہونا ہے کہ اس وجہ سے وہ 82% جو جگہ ہے وہ خالی ہے۔ اس ریزرو جغرافیائی انداز کی وجہ سے میکسیکو کی سرزمین پر مختلف تہذیبیں آئیں، آباد ہوئیں اور ختم بھی ہو گئیں۔ ہزاروں سال یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن ہر تہذیب صرف اسی مخصوص جگہ پر ہی کیوں آباد ہوئی، اور باقی 80% میکسیکو جو ہے اس کا رقبہ خالی ہونے کی آخر کیا وجہ ہے؟ تو اس کی ایک ہی وجہ وہاں کے معاشی حالات بتائے جاتے ہیں، کیونکہ میکسیکو کی آبادی کا صرف 15 سے 18% حصہ کاشتکاری کے قابل ہے۔ یعنی اتنے بڑے میکسیکو میں صرف 15 سے 18% وہ جگہ ہے جہاں کاشتکاری کی جا سکتی ہے، فصلیں اناج اگایا جا سکتا ہے، جہاں رہائشی جگہ بھی جو ہے حالات موسمی حالات کے حساب سے موزوں ہے۔ اس لیے میکسیکو کا باقی 80% 82% حصہ جو ہے وہ خالی اور غیر آباد ہے۔ وہاں بسنا تو دور کی بات، وہاں جانے کے لیے بھی انسان نہیں سوچتا۔ میکسیکو کے اگر جنوبی حصہ کی بات کریں تو اس کے ایک بڑے حصے میں ریت ہی ریت، بڑے بڑے صحرا، ریگستان ہیں۔ اس جگہ کا ٹمپریچر بھی بہت زیادہ ہے، یہی سمجھ لیں کہ وہاں رہنے والا انسان آگ میں رہتا ہے، اسی وجہ سے وہاں جنوبی حصے میں آبادی جو ہے وہ نہیں ہے، اور نہ ہی وہاں آبادی کا ہونا جو ہے آج تک ممکن ہوا ہے۔ اور میکسیکو کے اسی آبادی والے حصے کے اگر شمالی حصے کی بات کرتا چلوں تو یہاں ہر طرف جنگلات جو ہیں بہت زیادہ ہیں، اور ان پر بہت زیادہ بارش ہوتی ہے، تقریباً 8 ماہ تک، ایک سال میں 8 ماہ تک ان جنگلات میں یا اس حصے میں بارش ریکارڈ کی گئی ہے، جس کی وجہ سے اس حصے کا غیر آباد اور کاشتکاری کے لیے غیر مناسب سمجھا جانا ہے۔ ظاہری بات ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ جس جگہ جنگلات ہی جنگلات ہیں، پہلے تو وہاں کا کٹاؤ کیا جائے، وہاں آبادی بنائی جائے، لیکن وہاں اس جگہ پر اس قدر بارش ہے کہ وہاں کوئی کاشتکاری جو ہے ناممکن ہے، اسی وجہ سے بھی وہاں آبادی جو ہے ناممکن ہو گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میکسیکو کے اس شمالی حصے میں، یعنی آباد کاری والے حصے کے شمال کی طرف جو حصہ ہے، اس طرف سے امریکہ سے کنیکٹ ہونے کے لیے یہاں صرف 8 روڈز ہیں، کیونکہ روڈ بنانے کے لیے خشک کنکریٹ یا پتھروں کی یا اس طرح کے موسمی حالات کی ضرورت ہوتی ہے، جو وہاں ممکن نہیں۔ اسی وجہ سے وہاں زیادہ روڈ نہیں بنائے گئے۔ یہ 8 روڈز بھی ہیں، یہ بہت مشکل حالات میں اور ایمرجنسی بنائے گئے، کیونکہ یہ بہت زیادہ ضروری تھے۔ صرف ان 8 روڈز کے ذریعے ہی اس شمالی حصے کا امریکہ سے رابطہ ہے۔ اس کے علاوہ یہاں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میکسیکو جو ہے 70% اطراف سے پہاڑوں سے کورڈ ہے، اسی وجہ سے بھی یہاں زیادہ آبادی جو ہے وہ ناممکن نظر آتی ہے، کیونکہ ایسے پہاڑوں کو کاٹنے، جنگلات کو ختم کرنے اور آباد ہونے میں بہت ساری لاگت آتی ہے، جو وہاں کی گورنمنٹ جو ہے وہ نہیں کر رہی۔ اس وجہ سے میکسیکو کے اس 18% آبادی والے حصے کے شمال اور جنوب میں اس طرح کے موسمی حالات، زمینی حالات ہونے کی وجہ سے وہاں آبادی جو ہے وہ ناممکن ہے، کیونکہ اگر گورنمنٹ اگر وہاں کوئی قدم نہیں بھی اٹھاتی، جو لوگ ہیں وہاں رہنے والے، جو مقامی لوگ ہیں، اگر وہ خود بھی اس صورتحال سے نپٹتے ہیں تو یہ بہت آسان نہیں ہے،
کیونکہ جنگلات کو اگر کاٹنے کی بات آتی ہے تو وہاں خطرناک جانور اور اسی طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں، اور اسی طرح ریگستان اور پہاڑوں میں بھی مختلف قسم کے زہریلے سانپ وہاں پائے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے وہاں پر اس طرح کا کوئی پروگرام عام انسان کے بس کی بات نہیں۔ وہاں کے مقامی لوگ، آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ وہاں کیا کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اتنے بڑے ریگستان اور اتنے بڑے پہاڑ ہیں کہ وہاں کی سیکیورٹی بھی مشکل کی بجائے ناممکن ہی ہو سکی ہے، کیونکہ وہاں کی پولیس آرمی سے اتنے بڑے صحرا جہاں میلوں تک کوئی بندہ بشر نظر نہیں آتا، وہاں ان کے لیے سیکیورٹی جو ہے وہ ناممکن ہو چکی ہے۔ وہاں وہ کس چیز کو روکیں؟ اسی وجہ سے، سیکیورٹی نہ ہونے کی وجہ سے ڈرگس اور ویپنز کی زیادہ تر سمگلنگ جو ہے امریکہ میں انہی صحرا اور پہاڑوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سیکیورٹی نہ کی جانے، اتنے بڑے ایریے خالی ہونے کی وجہ سے اور بڑے اونچے پہاڑ ہونے کی وجہ سے، سیکیورٹی نہ ہونے کی وجہ سے یہ سمگلنگ جو ہے یہ سب سے بڑی سمگلنگ ہے اور روکی بھی نہیں جا سکتی۔ تو جس طرح بتایا جا چکا ہے کہ میکسیکو میں صرف 18% جگہ جو ہے وہ آبادی ہے، یعنی اس حصے میں لوگ بستے ہیں، اپنے اناج اگاتے ہیں۔ تو یہاں صرف اس ایک پٹی میں جو آبادی کا ہونا ہے وہ یہاں کے اناج اور یہاں کی زمین کے قابل کاشت ہونا ہے، اس وجہ سے یہاں آبادی زیادہ ہے، اور اسی ایک جگہ میں یہ سب آبادی ہونے کی وجہ سے یہاں جو ہے آبادی زیادہ ہونے کا ایشو بھی آتا ہے۔ اگر اس آبادی والے حصے کے اناج کے بارے میں بتاتا چلوں کہ وہاں کیا اناج ہے، تو وہاں کی سب سے اہم فصل جو ہے وہ مکئی، یا جسے بھٹا کہتے ہیں، یا جسے ہم پنجابی زبان میں چھلی کہتے ہیں، وہ وہاں کاشت کی گئی۔ اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ سب سے پہلے چھلی جو ہے یہ میکسیکو کے اسی حصے میں اناج کے طور پر کاشت کی گئی۔ میکسیکو کے ان حالات کی وجہ سے، یعنی وہاں سیکیورٹی ایشوز، اسلحے اور ڈرگز کی سمگلنگ، اور اسی طرح کے زمینی خد و خال کی وجہ سے جو ہے امریکہ سے میکسیکو بہت زیادہ پیچھے رہ گیا ہے، کیونکہ زمینی کٹاؤ، اس میں سیکیورٹی نہ ہونا، آباد کاری کم ہونا، سہولتیں زیادہ نہ ہونا، اور سب سے بڑی بات کہ صرف کچھ چند میل تک ہی جو ہے چھوٹا سا ایک ٹریک جو ہے صرف میکسیکو میں بچھایا گیا ہے، حالانکہ اس کے مقابلے میں امریکہ میں بڑی بڑی لائنز جو ہیں موجود ہیں۔ لیکن آہستہ آہستہ میکسیکو اب اپنے اس ترقی کی طرف آ رہا ہے جو اس کو بہت عرصہ پہلے ہونا چاہیے تھا۔ 2010 سے لے کر 2023 تک کافی پروجیکٹس جو ہیں وہ ریکارڈ ہو چکے ہیں، جن میں میکسیکو جو ہے پچھلے 50 سال کی نسبت جو ہے بہت آگے آ چکا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی میکسیکو کی ایک ہسٹری یا ایک نالجیبل ویڈیو، جس میں آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ میکسیکو کا صرف 80% ایک پٹی کی طرح جو جگہ ہے اسی میں لوگ آباد ہیں، اور باقی جو 80% جگہ ہے اس میں لوگ کیوں آباد نہیں ہیں۔ اس 18% میں لوگ آباد ہیں اور باقی 80% جگہ نا آباد ہونے کی سب سے بڑی وجہ وہاں کے زمینی خد و خال، زمین، پہاڑ، سیکیورٹی کا نہ ہونا، یا جنگلات، بارش کا بہت زیادہ رہنا، یہ سب حالات جو تھے اس وجہ سے وہاں آبادی نہیں ہو سکی۔ تو دوستو، اسی طرح کی انفارمیشنز کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ سامنے حاضر ہوتا رہوں گا۔ چینل گلوبل نیٹو سے جڑے رہیے گا۔ اگلی ویڈیو آنے تک اجازت دیجیے، ضرور ملیں گے۔ والسلام۔